السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی اور میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ پچھلے چند دنوں سے اخبارات میں، میڈیا پر، چائے خانوں پر، انٹلیکچوئلز کے درمیان اور پورے پاکستان میں ایک بحث شروع ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، خطے میں کوئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ اس بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب سعودی عرب نے قبل از وقت $1 ارب کا قرضے کی واپسی کا تقاضا کیا اور اس کے بعد جناب شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے حوالے سے اور OIC کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جو شاہی خاندان کو اور ان کے مزاج پر گراں گزری۔ تو زبان زد عام یہی ہے کہ ایسی ہی مختلف وجوہات کی وجہ سے سعودی عربیہ پاکستان سے ناراض ہے اور اب تعلقات میں کشیدگی ہے، اور اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جناب قمر باجوہ صاحب سعودی عرب تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک آدھ دنوں میں۔ تو اس لیے آج ہم پہلے سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پر بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ترین ملک ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور پوری اسلامی دنیا بالعموم اور عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب کے کہنے میں ہے اور سعودی عرب کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، ایران کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، تو عرب دنیا جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ پھر پاکستان کے حوالے سے سعودی عربیہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں ہمارے لاکھوں لوگ روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے لیے مذہبی عقیدت کا مرکز ہے۔ وہاں خانہ کعبہ شریف، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، روضہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اور بہت سی مقدس چیزیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو دلی لگاؤ ہے اور اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا آغاز تو شروع دن سے ہو گیا۔ سعودی عربیہ وہ ملک تھا جو ابتدا ہی میں پاکستان بننے کے بعد جن ملکوں نے سعودی پاکستان کو تسلیم کیا، ان میں سعودی عرب کا نام بھی سر فہرست ہے۔ 1947 کے بعد پھر 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دوستی اور تعاون کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت مختلف وفود کا تبادلہ ہوا اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور سفارت خانے وغیرہ کھولے گئے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی سعودی عربیہ ایک امیر ملک ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ تو جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو مشکل حالات تھے
ان میں ایک مہاجرین کی آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے ان کے لیے پناہ گاہیں، ان کے لیے گھر، ان کے لیے روزگار اور ان کے لیے دیگر جو ضروریات زندگی ہیں اس کا بندوبست کرنا۔ تو سعودی عرب کا تعاون اس وقت سے پاکستان کے ساتھ ہے، اور ان مہاجرین کے لیے سعودی عرب نے نہ صرف مالی امداد فراہم کی بلکہ پاکستان میں ایک مہاجرین کی بہت بڑی بستی بھی اس زمانے میں جو ہے وہ سعودی عربیہ نے بنائی۔ تو اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو فرما روا رہے ہیں وہ شاہ سعود ہوں، وہ شاہ فیصل ہوں، شاہ عبداللہ ہوں، شاہ فہد ہوں، یا شاہ خالد ہوں، یا موجودہ شاہ سلیمان ہوں، وقتاً فوقتاً یہ تمام جو شاہی فرما روا ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کرتے رہے ہیں۔ پھر سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک طویل عرصے سے کم از کم 1948 سے جو ایک کامن ایشو مسلم امہ کے حوالے سے چلا آ رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عرب دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ 1947 سے لے کر آج کے دن تک کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ عرب ملکوں کے خود اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات بنا رہے ہیں، سفارتی تعلقات سب سے پہلے انور سادات نے قائم کیے، مصر کے انور سادات نے، اور پھر اس طرح خفیہ طریقے سے باقی ملکوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، اور اب یو اے ای نے بھی باقاعدہ سفارتخانہ کھول لیا ہے، اور خلیفہ برج پر جو ہے وہ اسرائیل کا پرچم بھی لگا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ پاکستان اس مسئلے پر پاکستان نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جون سی بھی حکومت رہی ہو، پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کو مانا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اور او آئی سی ہو یا عرب لیگ ہو یا اقوام متحدہ ہو یا نان الائن موومنٹ ہو، جتنے بھی دنیا کے انٹرنیشنل فورم ہیں اس پر فلسطین کی آزادی کے لیے اور جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا ناروا سلوک ہے اور جو ظلم و تشدد ہے اس پر ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کا مشکور رہا ہے اور اسے رہنا چاہیے۔ دوستو، پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہے، وہ ہے جیو اسٹریٹجک۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بڑی پروفیشنل ہے، اور یہ شروع دن سے یہ سعودی عرب کا ہمارے ساتھ یہ ایک قسم کا ان سین ایگریمنٹ رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کی داخلی یا خارجی خود مختاری کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو اس سلسلے میں پاکستان اور پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ کردار سے مراد یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ سے پاکستان کی فوج موجود ہے، اس کی تعداد کبھی تھوڑی ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ مذہبی تقدس اپنی جگہ، لیکن اپنی خارجہ پالیسی کو اپنے قومی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بھی کوششوں میں مصروف رہا ہے۔ جیسے پچھلی جو حکومت تھی نواز شریف کی،
اس دور میں جو یمن کی جو جنگ ہے سعودی عرب اور یمن کی، اس حوالے سے جو سعودی عرب نے فوج کی مدد مانگی تھی، تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو نہیں مانا اور فوج وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے چونکہ قومی مفادات کا مسئلہ ہے کہ پاکستانی فوج کسی بھی مسلم ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں، اور یا اسرائیل اور عربوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں، مثلاً 1949 میں جو یہاں جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ ہماری 48-49 میں، پھر 1965 میں جو ہوئی، تو پھر یہ 1971 میں ہوئی، تو ان تمام جنگوں میں سعودی عرب نے اخلاقی مدد پاکستان کو فراہم کی ہے، اور جو عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان نے بڑا رول ادا کیا ہے، پاکستان نے بڑی ہیلپ کی ہے عرب ملکوں کی، اور خاص کر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تو بہت زیادہ جو اسرائیل کے خلاف جو عربوں کے مدد تھی اس میں بڑا مادی رول ادا کیا گیا۔ تو اس لیے پھر خاص کر شاہ فیصل مرحوم کے زمانے میں پاکستان کے ساتھ، اور یہاں بھٹو صاحب تھے، اس زمانے میں دونوں ملکوں کے تعلقات جو تھے وہ بڑے اچھے ہو گئے، اور پھر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس اسی زمانے میں یہاں ہوئی، آپ کو پتہ ہے، لاہور میں 1974 میں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ بڑے ہی کلوز معاشی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی تعلقات ہیں، اور پچھلے 20-25 سال سے سعودی عرب اور پاکستان دونوں افغانستان کے معاملے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ طالبان کو بنانے میں اور طالبان کو آرگنائز کرنے میں اور طالبان کو حکومت دلانے میں افغانستان میں، یہ دونوں ملکوں کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا، اور پھر اس حکومت کو تسلیم بھی صرف دو ہی مخصوص ملکوں نے کیا، پاکستان اور سعودی عربیہ نے، جو طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں۔ تو اس طرح پچھلے یعنی کہ 25-30 سال سے جو افغانستان کی سول وار ہے، یا جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، اس حوالے سے بھی سعودی عرب جو ہے وہ کچھ امداد ہمیں دیتا رہتا ہے، اور جو افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے اس میں بھی پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خارجہ پالیسی جو بھی ہوتی ہے وہ قومی مفادات کے مطابق ہوتی ہے، ہم آہنگ ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پچھلے ایک طویل عرصہ سے پاکستان ہمیشہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکی جو پالیسیاں ہیں اس کے مطابق چلتا رہا ہے، اور امریکی ایڈمنسٹریشن اور پینٹاگون جو ہے اس کے تابع رہی ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ وہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا معاملہ ہو، وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا معاملہ ہو، ایران کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، یا کسی اور ملک کے ساتھ، تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ واشنگٹن سے کچھ اس سلسلے میں کچھ پیغامات آتے ہیں اور کچھ اشارے آتے ہیں، تو اس طرح کام آگے چلتا ہے۔ تو اب یعنی کہ 1990 کے بعد جب سوویت یونین کولیپس ہو گیا اور
بہت ساری ریاستیں سوویت یونین کی آزاد ہو گئیں، اور وہ جو دنیا دو قطبی تھی اور دنیا کے دو سپر طاقتوں سوویت یونین المعروف روس اور امریکہ کے درمیان جو ایک کولڈ وار تھی، اس کا ایک طرح سے اختتام ہوا، اور پھر دنیا یک قطبی ہو گئی، یعنی کہ ایک ہی سپر پاور جو تھی دنیا میں وہ امریکہ کے نام کے حوالے سے موجود تھی۔ اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ دنیا، آج کی دنیا جو ہے وہ ایک جدید نوآبادیاتی دنیا ہے، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یعنی کہ جتنے ملک بھی جو نوآبادیاتی شکنجوں میں تھے یا جن پر یورپی اور غیر ملکی سامراجی جو طاقتیں تھیں ان کے قبضے تھے، وہ جیسے جیسے ان کو سیلف رول دیا گیا آزادی کے نام کے اوپر، تو ویسے ویسے ہی جو ہے وہ ممالک نوآبادیاتی دور سے جدید نوآبادیاتی دور میں داخل ہو گئے۔ اب دونوں میں فرق کیا تھا؟ نوآبادیاتی دور تو یہ تھا کہ بھی جیسے یہاں انگریزوں کی براہ راست حکومت تھی، ہاں جی، ہندوستان پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں بھی پاکستان بھی اس وقت ظاہر ہے ایک ہی ملک تھا، تو کسی جگہ فرانس کی حکومت تھی، کچھ علاقوں پہ قبضہ فرانس نے کیا ہوا تھا، کہیں برطانیہ نے اور کہیں ہالینڈ نے اور کہیں پرتگال نے اور کہیں کسی اور یورپی ملک نے، تو یہ سارا ایک نوآبادیاتی دور تھا۔ جب نوآبادیاتی دور کا خاتمہ ہوا تو جدید نوآبادیاتی دور شروع ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب براہ راست قبضہ نہیں ہوگا، اب انڈائریکٹ قبضہ ہوگا، بالواسطہ اب قبضہ ہوگا۔ بالواسطہ قبضہ سے مراد یا انڈائریکٹ قبضہ سے مراد یہ ہے کہ ان نوآزاد ملکوں کی جو پہلی یا دوسری عالمی جنگ میں نوآبادیاتی قانونی گیری سے آزاد ہوئے، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ان کی داخلہ، ان کی خارجہ پالیسی پر بظاہر وہاں کے حکمران تعینات ہوں گے، لیکن اصل میں سارا جو معیشت، سیاست، خارجہ امور اور دفاع کا کاروبار ہے وہ عالمی طاقتوں اور سپر طاقت خاص کر امریکہ کی مرضی سے چلایا جائے گا۔ اور جب دنیا سوویت یونین کے کولیپس ہونے کے بعد یک قطبی ہوگی تو پوری دنیا پر ایک وبال آ گیا، اور امریکہ دندناتا پھر رہا تھا، کبھی وہ عراق پر حملہ کرتا، کبھی جناب کسی اور ملک پر حملہ کرتا، اور کبھی چین کو دھمکیاں دیتا، کبھی ایران کے اوپر چڑھ دوڑنے کی مطلب ہے کہ بات وہ کرتا، اور ایران کے کئی جہاز مار گرائے گئے، اور پورا مشرق وسطیٰ تو تباہ و برباد کر دیا امریکہ۔ اسرائیل کے ناز نخرے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے مفادات، جس کے نتیجے میں پورا مشرق وسطیٰ، عراق کو برباد کر دیا گیا، لیبیا کے اندر تباہی و بربادی آ گئی، شام میں وہ خانہ جنگی ہوئی کہ شام کے تاریخی شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے، یمن کے اندر خانہ جنگی ہے، وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور بھی مطلب ہے جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں، وہاں امریکہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو یہ سارا جو نوآبادیاتی دور ہے، اسی پس منظر میں ہمیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کا شروع دن سے ایک طرح کا پاکستان کے اوپر بڑا قبضے کی سی صورتحال رہی ہے ماضی میں، اب شاید کچھ تھوڑی سی بہتری ہے، اور اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی امریکہ کے بڑے ہی قریبی کہہ لیں تعلقات ہیں کہ وہاں بھی امریکہ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو
یا اوپیک کی پالیسیاں ہوں یا OIC کی پالیسیاں ہوں، تو وہ بھی سعودی عرب کی خارجہ پالیسی بھی امریکہ کے پینٹاگون کے کھونٹے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ پاکستان کا بھی یہی سلسلہ رہا ہے، لیکن پچھلے 15-20 سال سے جب سے چین جو ہے ایک معاشی قوت کے طور پر ابھرنا شروع ہوا ہے، اور چین جو ہے وہ ایک بڑی غیور، باہمت اور عظیم قوم ہے اور عظیم تہذیب کی مالک ہے، اور پھر یہ اس لیے بھی خوش قسمت ہے چین کہ یہاں 1949 میں عوامی جمہوری انقلاب برپا ہوا، اور ماؤ زیتونگ اور چو این لائی جیسے عظیم رہنما ان کو بھی ملے، اور چین ایک سوشلسٹ ملک کے طور پر جو ہے دنیا کے نقشے پر ابھرا، دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک اور بہت بڑا رقبہ، بہت بڑی فوجی طاقت، اور وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے رہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ اس کے باوجود سروائیو کرتے رہے، وہ مطلب آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہے امریکیوں کی، کہ 1949 سے لے کر 1971 تک جو اقوام متحدہ میں چین کی سیٹ تھی اس کے اوپر تائیوان کو امریکیوں نے بٹھائے رکھا اور چین کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر 1971 کے بعد جب پاکستان کے ذریعے کو بات چیت شروع ہوئی تو پھر جو ہے وہ 1971 کے بعد پھر چین جو ہے اقوام متحدہ کا رکن بنا، امریکیوں نے اس کو ممبر ہی نہیں بننے دیا اقوام متحدہ کا 1971 تک۔ تو چین جو ہے وہ اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے، اور ماہرین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آنے والے 10-15 سالوں میں وہ امریکہ کو بھی سپرسیڈ کر جائے گا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو چین پھر آگے بڑھ رہا ہے اپنے معاشی تعلقات کے حوالے سے مختلف ملکوں کے ساتھ، جو ان کی جو پیداوار ہے چین کے اندر، اور جو وہ اس پیداوار کو ساری دنیا میں فروخت کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی فروخت کر رہے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ ان کا ٹریڈ کے اوپر بھی جھگڑا ہے، امریکہ کے ساتھ ان کا خارجہ پالیسی کے اوپر بھی جھگڑا ہے، امریکہ کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بھی جھگڑا ہے، اور دفاعی معاملات کے اوپر بھی جھگڑا ہے، اور جو امریکہ اب ساری دنیا میں تھانے دار بنا پھر رہا ہے اس کو بھی چینی جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دنیا میں اب جا کے جو ہے وہ جو یک قطبی یا یعنی کہ ایک سسٹم تھا واحد سپر طاقت کا، وہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور دنیا 2 یا 6 قطبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس خطے میں اگر آپ دیکھیں جہاں ہم سعودی عربیہ اور پاکستان موجود ہیں، یہ خطہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو جو امریکہ ہے وہ چین کے گرد گھیراؤ کی پالیسی پہ عمل درآمد اس کا جاری ہے، دوسری طرف ایران کو دھمکیاں ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی یعنی کہ امریکہ کی منمانی کے آگے لیٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جو سی پیک کے حوالے سے اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چین کی یہاں موجود ہے، اور حالانکہ چین نے کبھی اس حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کی کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے امریکہ کے ساتھ کیوں تعلقات ہیں یا آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، انہوں نے کبھی مداخلت کی، نہ ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال میں یا نہ ہی کبھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی میں۔ یہ ان کی خاصیت ہے، اسی لیے تو ماؤ زیتونگ یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ جو ہے چین کبھی بھی سپر طاقت نہیں بنے گا، سپر طاقت اس سینس میں کہ جو چھوٹے ملکوں کا احتساب کرے، چھوٹی قوموں کا استحصال کرے اور ڈکٹیٹ کرائے اپنے دوست ملکوں کو یا چھوٹے ملکوں کو، چھوٹی قومیتوں کو، چھوٹی ریاستوں کو۔ تو اس حوالے سے چین آج بھی اس کے اوپر قائم دائم ہے،
تو اس لیے ایک یہ معاشی تقاضوں کے حوالے سے جو چین، پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایران کا جو ایک اس خطے میں تعلقات کی ایک نئی نوعیت بن رہی ہے، اور اس خطے میں برما اور نیپال بھی اسی کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور پھر سابقہ سوویت یونین اور روس بھی تقریباً اسی کیمپ کے اندر ایک طرح سے موجود ہے۔ تو جیسے اربوں ڈالر کی چین نے پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب بھائی 400 ارب ڈالر کی انہوں نے جو ہے وہ ایران میں کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے جو ایگریمنٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس بات سے امریکہ بھی سخت ناراض ہے، اور ظاہر ہے سعودی عرب بھی اسرائیل سے بھی زیادہ ایران کو اپنا مخالف سمجھتا ہے، تو ایران بھی چین بھی سعودی عربیہ بھی اس حوالے سے ناراض ہے۔ پھر سعودی عربیہ پاکستان کے حوالے سے بھی اس لیے اس کو تحفظات ہونا شروع ہو گئے، ایک تو امریکہ کا دباؤ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، اپنے پیسے واپس مانگیں کہ پاکستان چین سے تھوڑا دور ہو، پاکستان ایران سے تھوڑا دور ہو۔ تو اس حوالے سے وہ جو ہے چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی، افریقہ کے اندر بھی اور ایشیائی ملکوں میں بھی، تو وہ امریکہ کے لیے سخت ایک ناپسندیدگی کی چیز ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی سعودی عربیہ کو پاکستان کے حوالے سے بڑی خاص اہمیت حاصل رہی ہے، اور امریکہ اور سعودی عربیہ دونوں ایران اور چین کے معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں۔ تو یہ جو اربوں ڈالر کی ایران کے اندر انویسٹمنٹ ہے، اس کا جواب جو ہے وہ سعودی عربیہ اور امریکہ نے ایران کو اور چین کو یہ دیا ہے کہ UAE میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھول دیا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کو اپنا بدترین اینیمی سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ بھی وہ معاملہ تو یہ عربوں کا تھا۔ تو وہ ایران والے جو ہیں وہ تو ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے فلسطین کی حمایت کرتے تھے، تو اب تو خیر پورے مڈل ایسٹ میں ان کی پاکٹس بن گئی ہیں، ان کے کیمپ بن گئے ہیں۔ وہ حماس کو بھی کے اندر بھی فلسطین کی جو اس کے اندر بھی ایران کے بڑے روٹس ہیں، لبنان کے اندر حزب اللہ ہے، بحرین کے اندر بھی ان کے ہیں، وہ یمن کے اندر بھی جو حوثی باغی ہیں ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یعنی کہ عرب دنیا کے اندر ایران اپنی بہت ہی طاقتور جو روٹس ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے چونکہ پاکستان میرا خیال ہے کہ چین کو کبھی بھی چھوڑنے کی غلطی نہیں کرے گا، تو اسی لیے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو پہلے مسلم امہ کا ایک کنسیپٹ تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مدعی سست اور گواہ چست، تو ہم تو اب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، جو ان کی خود مختاری ہے، جو ان کا حق کی خود ارادیت ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر قائم ہیں۔ اور لیکن وہ خود جو ہیں وہ عرب ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کی جائے یا انڈیا کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا معاملہ ہے، جی ہم تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو نہ ہی ہم اس معاملے میں جو امریکہ ہے اس کے ساتھ ہم تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آخری اور سب سے اہم بات جو ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے، اور ہندوستان جو ہے اس نے کبھی بھی اس خطے میں ایک بڑی ریاست کا کردار ادا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ انہوں نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ وہ پاکستان کو داخلی طور پر اور خارجی طور پر وہ جو ہے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ہندوستان میں اور ہمیشہ نقصان کے در پہ رہا ہے، حالانکہ ایک بڑے ملک اور بڑی ریاست کے طور پر اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ امن کی بات کرے، پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرے، کشمیریوں کی حق کی خود ارادیت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن اقدام لے یا اقوام متحدہ کو اس معاملے میں آن بورڈ لے۔ اور پھر جو کشمیر کے اندر ظلم کی اخیر کر دی ہے ہندوستان نے، اس سے زیادہ ظلم جو مطلب یہ ہے کہ وہ شاید دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم، بچوں کے ساتھ ظلم، بوڑھوں کے ساتھ ظلم، لوگ یا جیلوں میں ہیں یا گھروں میں قید ہیں، ان کو کھانے پینے کا کوئی جو سسٹم ہے، کوئی نظام ہے، وہ ان کا درم برم ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جب سعودی عربیہ سے اور دوسرے عرب ملکوں سے کوئی بات چیت ہوئی پاکستان کی، تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کی۔ تو اس طرح یہ فاصلے جو ہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان کے تھوڑے سے بڑھ گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تعلقات خراب ہو جائیں تو اگر کسی کو ادھار دیا ہو تو پھر وہ غصہ آدمی اسی طرح نکالتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے واپس کرو۔ تو میرا خیال اسی طرح کا معاملہ ہے یہ سعودی عرب اور پاکستان کا، کہ جو تھوڑی سی کشیدگی آئی ہے، جو تعلقات میں خرابی آئی ہے۔ تو اب خبریں آئی ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ باجوہ صاحب بڑی میٹھی چھری ہیں، اور ظاہر ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بڑا کلیدی اس کا رول رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، اور اس رول کے حوالے سے اور 70 سال کے ایکسپیرینس اور تجربے کے حوالے سے بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خارجہ پالیسی کی بڑی ماہر ہو گئی ہے، اور مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہوں، اوپر نیچے کرنا ہو، تو اس حوالے سے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ ایک طرف ایران بھی آپ کا مخالف ہو اور پھر آپ پاکستان سے بھی تعلقات خراب کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب سعودی عرب کو جا کر یہی سمجھائیں گے کہ بھئی آپ کو ہمارے ایران کے ساتھ بھی تعلقات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کے امریکہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ تعلقات پر اعتراض نہیں کرتے، آپ کو پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی کہ اس طرح کی کوئی بین سی جو لائن آف ایکشن ہے وہ باجوہ صاحب لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ جو چین کا معاملہ ہے، ایران کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، برما اور نیپال اور پیچھے سوویت یونین بھی ہے، تو بہرحال یہ ایک طرح کا ایک اکنامک بلاک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ فوجی بلاک تو نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی یہ کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے کوئی بلاک ہے، کیونکہ چین کی جو بڑھتی ہوئی معیشت ہے، جو بڑی ہی طاقتور معیشت ہے، اربوں ڈالر ان کے پاس اسپیئر پڑے ہیں، تو وہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت وہ ساری دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں، کہ بندرگاہیں بنا رہے ہیں، کہ سڑکیں بنا رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ اور جو برج بنا رہے ہیں، کوئی کارخانے بنا رہے ہیں، کہیں بجلی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے
یہ امریکہ کے لیے بھی بڑا ناخوشگوار ہے، اور ایران کے حوالے سے جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی ناخوشگوار ہے۔ ایک اس ساری صورتحال میں آخر میں جس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ چین اور ایران کے ساتھ کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، اور جو $400 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان ہوا ہے ایران کے اندر، اور اس سے ایران کی معیشت کو بڑا سہارا ملے گا، اور جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی کافی حد تک اس انویسٹمنٹ سے بے اثر ہوں گی، اور ایران کے معاملات، ایران کی معیشت کو سہارا ملے گا۔ تو اس سے ایران اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بھی سرد موری پیدا ہوگی، اور کافی حد تک امکان ہے کہ بھئی ہندوستان کی وہاں جو چاہ بہار بندرگاہ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور بڑی ڈینگیں مار رہا تھا کہ بھئی یہ گوادر کا متبادل ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ پروجیکٹ بھی کافی حد تک لگتا یہ ہے ٹھنڈا ہو جائے گا یا ریلیونٹ ہو جائے گا، آپریشنل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج کے حالات کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا جو ہے اس میں اتحادیوں کی تبدیلی کے لیے ماحول جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس طرف غالباً شروعات ہو چکی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی، اور میں ہوں پروفیسر حمزہ ورک۔ پچھلے چند دنوں سے اخبارات میں، میڈیا پر، چائے خانوں پر، انٹلیکچوئلز کے درمیان